بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ طاسیم طا سین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم موسیٰ اور فرعون کی کچھ سچی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ اس سے صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين۔ یہ حقیقت ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ دراصل اس کا تعلق فساد کرنے والوں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، ہم انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا مالک بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم انہیں روئے زمین کا اقتدار عطا کریں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کے بارے میں کسی قسم کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ خوف کرو نہ حزن، یقیناً ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ آخر کار اسے آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو اور ان کے لیے باعث حزن بنے۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے منفعت بخش ہو، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مادر موسیٰ کا دل
بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کو ڈھارس نہ بندھائی ہوتی تاکہ انہیں ہمارے وعدے پر بھروسہ رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ انہوں نے بچے کی بہن سے کہا اس کے تعاقب میں جا، چنانچہ وہ الگ سے اسے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کا پتہ تک نہ چلا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی اس بچے پر دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ سن رشد بھرپور جوانی کو پہنچے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی دست و گریباں ہیں، ایک ان کا شیعہ تھا اور دوسرا ان کا دشمن تھا۔ ان کے شیعہ نے دشمن قوم والے شخص کے خلاف مدد کے لیے آواز دی۔ موسیٰ نے اس دشمن کو گھونسا مارا اور اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، بے شک وہ سخت دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بخشنے والا مشفق و مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے عہد کیا پروردگارا تو نے مجھ پر جو کرم فرمایا ہے آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ دوسرے دن صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ جس شخص نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر انہیں آواز دے رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا تم بہکے ہوئے شخص ہو۔ فلما
أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا اپنی گرفت میں لے لے تو اس نے کہا اے موسیٰ آج آپ مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. آپ اس ملک میں جبار بے رحم بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ مصلح بن کر رہنے کا نہیں ہے. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شہر کے انتہائی کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے موسیٰ سردار لوگ آپ کے قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں, آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. موسیٰ وہاں سے ڈرے سہمے ہوئے روانہ ہو گئے اور دعا طلب کی, پروردگارا تو مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا مجھے امید واثق ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے گا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جم غفیر جانوروں کو پانی پلا رہا ہے اور ان سے الگ دو خواتین ایک طرف جانوروں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے دریافت کیا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور لے کر چلے نہ جائیں, اور ہمارے والد ایک ضعیف العمر شخص ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا پروردگار تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا ضرورت مند ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تھوڑی ہی دیر میں ان لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں. جب موسیٰ ان کے پاس شعیب کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا ڈرو مت, تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو. قالت احداهما يا ابت استأجر
ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین ملازم جو آپ رکھ سکیں اسے توانا اور امین ہونا چاہیے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط کے ساتھ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اب اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے تو طور کی جانب انہیں آگ سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں جسے تم تاپ سکو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، عالمین کا پروردگار۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اے موسیٰ، تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ غیب سے آواز آئی، موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، تم امن پا جانے والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار نکل آئے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے 2 دلائل ہیں، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدکار قوم ہے۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو انہیں میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے جو میری تصدیق کریں، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو مضبوط بنا دیں گے اور تم دونوں کو ایسا اقتدار عطا کریں گے کہ وہ تم تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور پر تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو بس گڑا ہوا جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ نے کہا میرا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ کون ہے جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے اینٹوں کا بھٹا لگوا دو اور میرے لیے ایک اونچا قصر تعمیر کرواؤ، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو انہیں جھوٹ بولنے والوں میں شمار کرتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہی نہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا بنا دیا ہے اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن انہیں بدصورت بنا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو انسانوں کے لیے بصیرتوں کا خزانہ، ہدایت اور رحمت ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محمد، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو امر شریعت عطا کیا تھا، اور نہ آپ اس واقعے کے گواہوں میں شامل تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اس کے بعد ہم نے کئی امتیں پیدا کیں اور ان پر عرصہ دراز گزر گیا، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ہماری آیات کی ان پر تلاوت کرتے، لیکن اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہی تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا تو اس وقت آپ طور کے دامن میں موجود نہ تھے، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں جو مصیبت انہوں نے مول لی تھی اس کے آنے پر وہ کہتے، پروردگارا، اے کاش تو نے ہماری جانب کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے اور ہم مومنین میں شامل ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ مگر جب ہمارے پاس سے ان تک حق آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا ویسا انہیں کیوں نہ دیا گیا؟ کیا انہوں نے انکار کیا تھا جو کچھ اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، میں اس کا اتباع کروں گا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ پس اگر اے نبی یہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے۔ اللہ کی جانب سے ہدایت کے بغیر بے شک اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم لگاتار ان تک اپنی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہی ہمارے پروردگار کی جانب سے حق ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے 2 دفعہ اجر دیا جائے گا، اور وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں کا طریق اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی آپ جسے چاہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں اپنی زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے لیے پرامن حرم کو ان کے اختیار میں نہیں دیا تھا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات ہماری جانب سے بطور رزق جمع کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بتیری بستیاں تباہ کر دیں جن کے باشندگان اپنی معیشت پر اترا رہے تھے، دیکھ لو وہ ان کی رہائش گاہیں موجود ہیں جن میں ان کے بعد کمی کوئی بسا ہوگا، آخر کار ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا
فيها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور اے محمد، آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک اس کے مرکز میں ایک رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک اس کے باشندے ظالم نہ ہو جائیں۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پا کر رہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے نوازا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، بتاؤ تو صحیح تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ اور وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے، پروردگارا بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ صرف ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے کہا گیا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور جس روز وہ انہیں پکارے گا اور دریافت کرے گا کہ تم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس دن انہیں کوئی بات سجائی نہ دے گی اور نہ ہی یہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ لیکن جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، امید کبھی ہے کہ وہی فلاح یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اور آپ کا رب بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا رکھا ہے اور جسے وہ ظاہر کر رہے ہیں. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ اللہ روز قیامت تک تمہارے لیے رات کو سرمدی ہمیشہ رہنے والی بنا دیتا تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ روز قیامت تک تمہارے لیے دن کو دوام بخش دیتا تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا تاکہ تم اس میں سکون پا سکو؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ اس کی رحمت کا فیض ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن قرار دیے ہیں تاکہ رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس روز اللہ انہیں پکار کر کہے گا وہ شرکا کہاں چلے گئے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور کہیں گے لاؤ اپنی دلیل. اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور ان کی ساری افطرہ پردازیاں گم ہو کر رہ جائیں گی. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. یہ حقیقت ہے کہ قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا اور وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بھی اٹھانے سے قاصر تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا بھولا نہ سبا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو فراموش نہ کر، اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنیاد پر عطا ہوا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا وہ جانتا نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے ایسی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت تعداد میں اس سے زیادہ تھیں، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے سج دھج کر نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب کا مالک ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن کے پاس علم کی دولت تھی انہوں نے کہا تمہارے حال پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور اس دولت سے بہرہور نہیں ہوتے مگر صبر کرنے والے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایسے موقع پر اس کے حامیوں کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ہائے افسوس، کافر فلاح نہیں پاتے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی کے طلبگار نہیں ہیں اور نہ ہی فساد کے خواہاں ہیں، اور انجام خیر صرف متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو بھی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہوگی، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء
بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے نبی، جس نے قرآن پہنچانے کا فریضہ آپ کو سونپا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ فرما دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ آپ امیدوار نہیں تھے کہ یہ کتاب آپ پر القاء کی جائے گی، یہ تو آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے القاء ہوئی ہے، لہذا آپ کافروں کی کبھی پشت پناہی مت کیجیے گا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی آیات آپ پر نازل ہو تو کفار آپ کو اس کی تبلیغ سے روک دیں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔